بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے اور ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہوا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ 1313 یعنی بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، 1 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں رفیق ہونے کا شرف پانے میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی جبکہ ابو بکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال یا کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فقہ مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمر بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لشکر ذات السلاسل کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبیدہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت و ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کروایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب غار ثور میں پہنچے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار حرا میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کر غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر و صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر نے جب سوراخ پر ایڑی رکھی تھی اس سوراخ میں ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کر دیا، مگر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت و دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسو کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ نے بیدار ہو کر کہا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ دیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور حدیث کے آپ کے متعلق یہ بیان ہے جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ ابو بکر نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کسی آدمی میں سے سب اوقاف اکٹھے ہوتے ہیں تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جو تھا، لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کے غزوات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے گئے، آپ نے امت مسلمہ کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قلع کما کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور میں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئی۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔ حضرت ابو بکر صدیق، اگر قصہ آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گا ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔